چاچا مجھے بچا لو، میں آگ سے لڑ رہا ہوں، میں مرنے والا ہوں، مجھے آ کے بچاؤ۔ یہ الفاظ ہیں کراچی میں لگنے والی گل پلازا بلڈنگ، جو کہ ایک بہت مشہور بلڈنگ ہے، اس کے اندر کل گزشتہ رات 10 بجے کے قریب آگ لگتی ہے اور یہ آگ ابھی تک بجھائی نہیں جا سکی۔ اس وقت پورا دن نکل چکا ہے، پوری رات اور پورا دن نکل چکا ہے۔ 22 سے 23 فائر بریگیڈز کی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، جس کے اندر پاک بحریہ کی فائر بریگیڈ گاڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ کراچی کی مختلف KMC کی گاڑیاں ہیں، آپ سمجھ لیں 1122 ہے، 22 کی گاڑیاں ہیں، مختلف جو ہے فائر بریگیڈز کے عملہ جو ہے اس کے اندر حصہ لے چکا ہے۔ مگر یہ آگ اتنی خوفناک ہے کہ جس کے اندر اب تک کی جو اطلاعات ہے اس کے اندر 13 سے 14 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں اور 50 سے 55 افراد اس وقت مسنگ ہیں۔ پورا واقعہ کیا ہوا، آگ کیسے لگی، کیا صورتحال ہے، اس وقت میڈیا آپ کے سامنے کیا رپورٹیں کر رہا ہے اور کیا چیزیں چھپائی جا رہی ہیں، کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں، سارا کچھ آج کے ولاگ کے اندر شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت ساری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریحانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کراچی میں رہنے والے اور کراچی سے جو باہر رہتے ہیں وہ بھی گل پلازا کی بلڈنگ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ جب بھی کسی کو شادی بیاہ کی کوئی چیز لینی ہو، کراکری لینی ہو، کوئی اچھی چیزیں لینی ہو، تو لوگ جو ہے وہ الیکٹرانکس کا سارا سامان، آپ سمجھ لیں گل پلازا ایک مارکیٹ نہیں، ایک پورا شاپنگ پلازا ہے جہاں پر آپ کو دنیا جہان کی چیزیں ملتی ہیں۔ اور گل پلازا کراچی کے مشہور شاپنگ مال میں سے اور بہت پرانا یہ مال ہے۔ اچھا جی، گزشتہ دنوں ہوا کچھ ایسے کہ یہ ایک اس وقت جو ہے آپ کو پتہ شادی سیزن آن ہے، دکانیں رات گئے تک کھلی رہتی ہیں۔ ابھی تک یہ وجہ نہیں پتہ چلی کہ یہ آگ جو لگی تھی وہ کس وجہ سے لگی تھی۔ کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ شارٹ سرکٹ تھا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ گیس لیکیج تھا، مگر ابھی تک کوئی کنفرم نیوز نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آگ لگتی ہے، اب جب آگ لگتی ہے اور آگ پھیلنا شروع ہوتی ہے تو بہت سارے جو گراؤنڈ فلور پہ آگ لگی تھی، گراؤنڈ فلور کے جو دکاندار تھے انہوں نے اپنا دکان کا جو سامان ہے نا وہ باہر نکالنا شروع کر دیا۔ ایک ہبڑ دبڑ مچ گئی، ایک گہما گہمی مچ گئی، اور وہ جو چھوٹی سی آگ لگی تھی وہ بڑھتے بڑھتے اتنی پھیلی کہ جو دکاندار اس وقت اپنا سامان نکالنے کے لیے، اپنے سامان کو بچانے کے لیے لگے تھے، ظاہر ہے ان کے لاکھوں کا سامان، ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی ان دکانوں کے اندر لگی ہوتی ہے، تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ اپنی جان بچانے سے زیادہ اپنا سامان بچایا جائے۔ اور اس کے اندر بیشتر دکاندار اس میں کامیاب بھی ہوئے جنہوں نے اپنے سامان کو جو ہے وہ نکالا، اپنے طور پر اس کو باہر نکالتے گئے۔ مگر جن کی دکانیں اندر سائڈ پر تھی، جو اندر کی طرف تھے، وہ جب اس سامان کو لانے لے جانے لگے تو وہ وہاں پر پھنس گئے، کیونکہ دھواں پھیلنا شروع ہو گیا، آگ میں تیزی آ گئی، اور جب آگ میں تیزی آئی تو ظاہر وہ دھواں ہر طرف دھواں پھیل گیا، جس کے بعد اس کے اندر جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں، اب تک جو ذرائع بتا رہے کہہ رہے ہیں کہ وہ 50 سے کوئی 55 لوگ ہیں جو اس وقت تک مسنگ ہیں، اور ان کے اہل و عیال یا ان کے گھر والے اس وقت گل پلازے کے باہر پوری رات کھڑے رہے۔ اب جب یہ مناظر ہوئے اور اطلاع دی گئی، فائر بریگیڈز کا عملہ آتا ہے یہاں پر، آگ آپ کو پتہ ہے کہ افسوس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ ہمارے اداروں کے اوپر میں بات کرنے والی ہوں کہ ہمارے پاس تربیت ہی نہیں ہے، کہ تربیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی اس طرح کی آگ لگتی ہے تو اس پہ کس طرح قابو پانا ہے، اس کو کس طرح سے ریسکیو کرنا ہے، لوگوں کو کیسے جانے بچانے، اس کا کوئی لائحہ عمل نہیں ہوتا۔ بس وہ پانی پھینکتے رہتے ہیں، وہ اندر باہر سے پانی پھینکتے رہتے ہیں، اور اندر جو لگی ہوئی آگ ہے وہ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ یہی کچھ رات کو ہوا، جو دکاندار بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آگ کی شدت اس وقت اتنی نہیں تھی، صرف گراؤنڈ فلور پہ وہ آگ لگی ہوئی تھی، مگر جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے ان کو پہنچنے میں انہوں نے جب اس پہ پانی ڈالنا شروع کیا تو وہ باہر پانی ڈال رہے تھے، اندر کی طرف وہ ڈال ہی نہیں رہتے، کوئی اندر جانے کو تیار نہیں تھا، کوئی بھی فائر بریگیڈ کے اندر ایسا کوئی بندہ نہیں تھا کہ جو اندر جا کے آگ بجھاتا، اور آگ کو پھیلتے پھیلتے رات گئے۔ اگر میں آپ کو مناظر دکھاؤں کہ دکانداروں نے، لوگوں نے باہر کھڑے ہو کر آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے اللہ کا نام پکارا، اذانیں دینی شروع کر دی کہ یہ جو خوفناک آگ لگی ہوئی ہے کسی طور پر تھم جائے، خدا کا کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے کہ اس آگ پہ قابو پایا جائے۔ مگر یہ آگ نے پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، اور اس وقت یہ آگ پورے گل پلازا کو کھا چکی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق گل پلازا کا جو پیچھے کا جو حصہ تھا جہاں سے یہ آگ بھڑکی تھی وہ اس وقت پورا منہدم ہو چکا ہے، وہ گر چکا ہے۔ فائر بریگیڈز کے عملے اس وقت بہت بڑی تعداد میں اس کو پانی ڈال رہے ہیں، مگر اب تک کوئی بھی اندر نہیں گیا۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ اندر اتنی حدت ہے، اتنی گرمی ہے، اتنا وہاں پر دھواں ہے کہ اندر جانا تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ جو کام رات میں نہیں ہوا تو وہ اب تو پاسبل ہی نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ اب تو آگ پوری بلڈنگ کو کھا چکی ہے۔ دوسرا،
ایک لڑکا عارف نام کا ایک لڑکا جس نے کال کی رات گئے اپنے چاچا کو کال کر کے اس نے یہ بتایا کہ چاچا میں یہاں پر آگ بجھا رہا ہوں، میں یہاں پھنس چکا ہوں، میرے کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، خدا را مجھے آ کر بچائے۔ وہ ان کے چاچا، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، یہ سارے کے سارے اسی ٹائم گل پلازا پہ پہنچتے ہیں، مگر اندر جانے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ اندر ایسے رکت آمیز مناظر تھے، لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، جن کے پیارے اندر پھنسے ہوئے وہ رو رہے تھے۔ مطلب قیامت صغریٰ کا ایک منظر تھا، سامان، اپنا پیسہ لوٹنا، وہ سب ایک طرف، اپنے پیاروں کا بچھڑنا، اپنے سامنے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کو خاکستر ہوتے ہوئے دیکھنا، اس کا آپ اندازہ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت بیشتر جو ہے لوگ مسنگ ہیں، اور جو مسنگ ہیں ان میں بڑے تعداد میں جو ہے وہ دکاندار ہیں جو کہ اپنا سامان بچانے کے غرض سے دکان کے اندر آنا جانا کر رہے تھے، وہ پھنس گئے ہیں، کیونکہ آگ کی جب شدت بڑھتی ہے، دھواں ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رستے کہاں ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، اور وہی سارا کچھ ہوا۔ بہت سارے لوگوں کے مسنگ ہونے کی اطلاعات ہے، 4 سے 5 افراد جو ہیں وہ اس وقت دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے نام اس وقت آ چکے ہیں، شہروز نام ہے، احمد نام ہے، اور بہت سے نام ہیں جن کی تفصیلات آپ کو گاہے بگاہے ملتی رہے گی۔ اب آپ بتائیں کس کس کو روئیں، یہاں پر کس کس کے اس پر چلیں۔ یہاں پر اس وقت حکومتی طور پر سندھ گورنمنٹ کا بڑا فیصلہ، پاک بحریہ کی بھی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں، اور آگ اتنی شدت سے پھیلی ہوئی ہے کہ ایسی رقت آمیز مناظر ہیں کہ لوگ رو رہے ہیں، اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، گھر والوں کو سکون نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹائم ہو گیا رات سے لے کر اب تک کا، اب سمجھ لیجیے کتنے گھنٹے بیت گئے، مگر اس آگ پر جو ہے اب تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ اس کے اندر کہتے ہیں کہ 1200 گل پلازا کے اندر اس وقت 1200 دکانیں موجود تھیں، جس کے اندر کروڑوں اربوں مالیت کا سامان موجود تھا، جس کو کچھ دکاندار اپنی دکانوں کا سامان خالی کرنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے اپنا سامان نکالا، اور جن کی دکانیں اندر تھے، جن کے سیکنڈ فلور، فرسٹ فلور پہ جن کی دکانیں تھیں، وہ جو اپنا دکان کا سامان نکالنے لگے تو اس ٹائم پر وہ پھنس گئے۔ اچھا، اس بات کو ابھی تک میڈیا جو ہے وہ نہیں بتا رہا کہ 40 سے 50 لوگ مسنگ ہیں، مگر جو لوگ گل پلازا کے باہر کھڑے ہیں، اپنے طور پر جو لوگ رپورٹ اس وقت جو لوگ کرا رہے ہیں، اس کے اندر 50 سے 55 افراد ہیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں، جن کی ابھی تک کوئی جو ہے وہ خبر نہیں ہے۔ ان کے گھر والے انتہائی پریشان ہیں۔ 13 ڈیڈ باڈیز اس وقت نکال لی گئی ہیں، جن میں سے کچھ کی 4 لوگوں کی شناخت ہو گئی ہے، مگر باقیوں کی ابھی تک شناخت نہیں ہوئی، کیونکہ ان کی لاشیں اس قدر خستہ تن ہیں، اتنا وہ جل چکے ہیں کہ ان کی اب تک شناخت نہیں ہو چا رہی، ان سب کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا ہے۔ اور یہ قیامت خیز رات کراچی والوں نے دیکھی۔ کراچی والوں کے اوپر ایک اور نقصان، ایک اور دل گرفتہ خبر، اور اس کے بعد اس کے اوپر بھی افسوس ہی کیا جائے گا، کیونکہ جتنا ہو سکتا ہے اس آگ کو بجھایا جا رہا ہے، مگر یہ آگ بجھتی نہیں ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے لوگ قیاس آرائیاں کر رہی ہیں کہ یہ آگ کس نے لگائی، کس وجہ سے لگائی، کیوں لگائی۔ دیکھیں، یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام یہ ہے کہ جو حقائق ہیں، جو رپورٹیں ہیں، وہ میں دوں۔ آپ نیچے کامنٹ باکس میں اپنے جو بھی آپ کی آراء ہیں، اگر آپ خود لواقعی میں سے ہیں، یا آپ کی کوئی مسنگ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی اچھی زیادہ انفارمیشن ہے، تو ضرور نیچے کامنٹ میں آ کر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، اور مجھے دے اجازت، اپنے رکھیے گا بہت سا خیال، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اس خستہ تن لوگوں کو جن کے ساتھ یہ سانحہ ہوا۔ اللہ پاک ان کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو صبر جمیل دے، ان کے لوائقین کو صبر دے۔ اپنے رکھیے گا دعاؤں میں خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔